بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ کہہ کے کائنات کو، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، مطلب یہ کہ اللہ کے جتنے بندے ہیں، جتنی مخلوقیں ہیں، ہر کوئی اپنے مالک کی تعریف کر رہا ہے۔ ہر مخلوق اپنے خالق کی تعریف کر رہا ہے۔ ہر عابد اپنے معبود کی تعریف کر رہا ہے۔ تو ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اگر کوئی کسی ادر سماج سے تعلق رکھتا ہے، جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، جتنے بھی سماج کے، دین کے، دھرم کے، مذہب کے الگ الگ لوگ ہیں، ماننے والے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے اپنے انداز میں اپنے مالک کی تعریف کر رہا ہے، تو حقیقت میں وہ تعریف مالک حقیقی کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کے یہ پیغام دیا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ محبت کا پیغام پھیلائیں، آپس میں مل جل کے رہیں۔ جس کی تعریف آپ کر رہے ہیں اس کی ہم بھی تعریف کر رہے ہیں۔ جب تعریف اسی کی کر رہے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا، پیدا کیا، تو پھر مل کے رہنے میں، سماج میں رہنے میں ہم ایک دوسرے سے نفرتیں، بغض، حسد، کینہ نہ کریں، بھید بھاؤ نہ کریں۔ یہ پیغام ہے الحمدللہ رب العالمین کا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، بھلے کوئی کس انداز میں کر رہا ہے، کوئی کس الفاظ میں کر رہا ہے، ساری تعریفیں مالک حقیقی کی تعریف ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے جائیں گے آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ راستہ ان کا جس پر اللہ کا انعام ہوا، نہیں بہکے ہوئے لوگوں کا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ کن پر اللہ کا انعام ہوا، ہم اس چیز کو دیکھیں۔ تو یقیناً بہت ساری معزز ہستیاں ایسی ہیں جس پر اللہ کا انعام ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اخیر وقت میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو گے تو نہیں بہکو گے۔ تو اہل بیت کو ہم لیں گے کہ اہل بیت جو پنجتن پاک ہیں، ان پر اللہ کا انعام، بے شمار انعامات ہوئے ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ تو مقصود کائنات ہیں۔ جو مقصود کائنات ہوں وہ باقی لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اور دنیا جانتی ہے، روایتوں میں آیا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معزز نواسے کا جھولا جھلانا ہوتا ہے تو سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آ کے جھولا جھلاتے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے تو کیا ہے؟ سیدہ کائنات مصلی بچھاتی ہے، جنت سے کھانے آ جاتے ہیں۔ اللہ کا انعام نہیں تو کیا ہے؟ مولائے کائنات کو ذوالفقار حیدری ملی اور بہت سارے انعامات ملیں۔ تو یہ پنجتن پاک اہل بیت اعظام معزز ہستی ہیں۔ ان معزز ہستی کو اللہ نے بے شمار انعامات دیے، اور یہی انسانی زندگی کے لیے نمونہ عمل ہیں، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آخر وقت میں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو نہیں بہکو گے۔ تو انسان کے لیے دنیا و آخرت بہتر ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ پنجتن پاک اہل بیت اعظام
کے دامن سے وابستہ رہیں۔ تو انعام یافتہ لوگ حقیقت میں یہ پنجتن پاک ہیں، اہل بیت اعظام ہیں۔ ان سے بڑھ کے معزز اور انعام یافتہ کون ہو سکتا ہے جو مقصود کائنات ہو۔ بیدم وارثی صاحب اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی۔ یہ پانچوں مقصود کائنات ہیں، ان پر بے شمار اللہ کے انعامات ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ فاتحہ میں فرمایا، بندوں کو ایک راستہ بتایا، طریقہ دیا کہ اس طریقے سے آپ دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔